یہ سورج جو ہے ڈپریشن کے جو لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں ان مریضوں کے لیے ایک زبردست قسم کا علاج ہے۔ آج کل ہر بندہ آپ دیکھیں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کئی لوگوں کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں، کئی لوگ ایسے سمجھتے ہیں ہم مرنے والے ہو گئے ہیں، کوئی ایسی اب عجیب عجیب سوچیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ پہلی طرح کے لوگ وہ جو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے ذرا سے ان کی ڈوری کھینچتا ہے۔ ان کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صحیح راستے پہ چل رہے تھے اور تم نے سیلف ریفلیکشن کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے توفیق چھین لی۔ پہلے تو میں فٹافٹ قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن کا ماہر تھا، پہلے میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، اب یہ چیزیں مجھ سے چھننا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے میں اچھے حلقات میں اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اب نہیں ہو رہا، انڈیکیٹرز اس کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ سیلف ریفلیکشن پہ کیا کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ایسے گناہ گار لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں۔ دوسری ٹائپ کے لوگ جو ڈپریشن میں جاتے ہیں وہ ہوتے نیک لوگ ہیں، اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھا کام اپنے طور پہ سمجھ کے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ دین کے بہت سارے کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ دین کے کام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ وہ کچھ ایسے بدعات کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو صحیح دین پہ نہیں، وہ یہ سمجھیں ہم دین کے اوپر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو فوراً سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیلف ریفلیکشن یہ کرنا ہے کہ ہم کہیں دین کے اوپر تو چل رہے ہیں، لیکن پھر ہمارے پہ کیوں مشکلات آ رہی ہیں، پھر کیوں ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، پھر ہمارے پہ اتنی اداسیاں کیوں آ رہی ہیں۔ وہ لوگ یہ ریفلیکشن پہ جائیں اور یہ سوچیں کہ کہیں جو ہم دین کا کام کریں وہ واقعی صحیح قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، کیونکہ جب تک وہ اپنے اس راستے کو صحیح نہیں کریں گے تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ صحیح راضی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اصل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو صحیح قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، ڈپریشن میں نہیں لے کے آئے گا، ان کو فوراً ڈپریشن سے باہر نکالے گی یہ صورت ان لوگوں کے لیے علاج ہے جو صحیح سنت پہ چلنے والے ہیں، قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اس طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ان کو علاج اس صورت میں ملے گا ڈپریشن کا۔ ہاں جو بدعات کرنے والے، خرافات کرنے والے ہیں، غلطی سے سمجھ بیٹھیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ اپنی اصلاح کریں، وہ سیلف ریفلیکشن پہ جائیں فوراً سے کہ ہم دین کا بھی کام کر رہے ہیں لیکن سیڈنس ہے کہ وہ جا نہیں رہی، پریشانی ہے کہ وہ جان چھوڑ نہیں رہی، ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ صورت ہمیں ڈپریشن سے نہیں نکال رہی۔ تو ان کو یہ پہلے سمجھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنا ہے۔ اچھا، تیسری طرح کے بھی لوگ ہیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے، جو بالکل ہی دین سے باغی ہیں اور وہ پلز لیتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہمارا ڈپریشن کسی طریقے سے کم ہو جائے، راتوں کو نیند نہیں آتی، ایسا لگتا ہے بس ہم مرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ علاج ہے کہ وہ توبہ کریں پہلے، پھر یہ صورت ان کو شفا دے گی ڈپریشن سے، پھر یہ صورت ان کو نکالے گی۔ وہ توبہ کریں اور صحیح راستے پر آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا والے راستے کے اوپر جب تک نہیں آئیں گے، اسلام کو صحیح دین نہیں مانیں گے، یہ صورت ان کو ڈپریشن سے نکالنے والی نہیں۔ یہ صورت ان لوگوں کو ڈپریشن سے نکالے گی جو صحیح راستے پر تھے لیکن کسی وجہ سے بھول چوک ہو گئی اور وہ ہٹ گئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں کہ یار صحیح راستے پہ آ جاؤ، وہ آ جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھول چوک بھی نہیں ہوئی، لیکن ہمارے لیے سیکھنے کا کیا موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیلف ریفلیکشن کیا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، حالانکہ ان سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو لوگ سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں، صحیح راستے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوتے، ان کو صحیح ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، کسی بھی مشکل میں وہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں۔